پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات تفہیمات الہیہ میں بھی دہرائی ہے۔ التفہیمات الہیہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زبردست کتاب ہے۔ التفہیمات الہیہ 2 جلدوں میں چھپی ہے، مجلس علمی ڈابھیل والوں نے چھاپی تھی۔ حضرت یوسف بن نوری صاحب اور ہمارے اساتذہ میں مولانا عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ وغیرہ، یہ سب لوگ جو تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی تشریحات اور اس کو پھیلانا، اور سید احمد رضا صاحب بجنوری جو سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، یہ سب اس مجلس علمی پہ تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں البدر البازغہ یہ بھی انہوں نے چھپوائی تھی وہاں سے۔ تفہیمات الہیہ کی بھی 2 جلدیں چھپوائی تھی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ میں البدر البازغہ میں 1-2 باتیں ایسی تحریر فرمائی ہیں جس پہ بہت مدت ہوئی، بحث ہوئی تھی، اور عرض کیا گیا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے یہ باقی فلاں چیز کے خلاف پڑتی ہے، اس لیے اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ تو مبشرہ کے نام سے شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہیں حاصل ہوا حضرت نے ذکر کیا، خطبات ذکر کیے ہیں، اور خطبوں سے پہلے انہوں نے بالکل اس کے آخر پہ تفہیمات الہیہ کی 2 جلد کے آخر پہ انہوں نے تفہیم لکھی ہے کہ تفہیم فی مبشرات النبی الکریم، وہ درالسمین تھی، یہ تفہیم ہے۔ اور پھر انہوں نے نقل کی ہیں، اور مبشرہ نقل کیا ہے 1، 2، 3، 4، اور بہت سی چیزیں وہی ہیں جو وہاں نقل کی ہیں سو یہاں بھی نقل کی ہیں، اور وہی چیزیں جو وہاں مل جائیں گی یہاں بھی مل جائیں گی۔ اور وصیتیں بھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ان کے زمانے میں جو چیزیں سامنے پیش آ رہی تھیں اس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بہت خوبصورتی سے لکھا ہے، اور اس پہ کئی چیزوں پر رد فرمایا ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں ہیں، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس میں نہ جانا، اس میں نہ جانا، اس میں نہ جانا۔ وصیت دیگر میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ آنکھ در حق کے اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد نیک باید داشت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں سے ہمیشہ اپنا گمان درست رکھنا، و زبان را بجز مناقب ایشان جاری نہ باید، اور اپنی زبان کو کبھی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذکر خیر کے علاوہ کسی چیز میں مت ہلانا، نہ باید ساخت۔ اور پھر اس مسئلے کی بھی تشریح لکھی ہے، پھر صاف لکھا ہے کہ برین فقیر ریختہ اند کہ اگرچہ اصحاب معصوم نہ بودن، میں صاف واضح طور پہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ معصوم نہیں تھے، اور کچھ چیزیں ان سے ایسی پیش آئی ہیں جس میں ان کے متعلق جرح کی جا سکتی ہے، اما ما معمورین، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بکف لسان اپنی زبان بند رکھنا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ جرح نہ کرنا، اور اگر فتح باب جرا در ایشان شود، اور اگر تم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرنے بیٹھ جاؤ گے، روایت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منقطع گردد، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ جب حدیث ہی نہ رہی تو پھر تم کرو گے کیا؟ اکثر احادیث مستفیض باشند و تکلیف اس بحجت قائم کرتے، تو اس لیے انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ان فقیر از روح پرفتوح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا
کہ حضرت چیمی فرمائیں در باب شیعہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کہ مدعی محبت اہل بیت کہ وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم سے، و صحابہ را بدمی گوئند، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر وجرا کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنوعی از کلام روحانی القا فرمودند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانیت سے مجھ پر یہ بات واضح کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کتاب جبریل امین نہ لا سکے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے مجھے کہا کہ مذہب ایشان باطل است، ان کا مذہب غلط ہے، باطل ہے، و بطلان مذہب ایشان از لفظ امام معلوم می شود، اور تمہیں اس مذہب کا ناحق ہونا یہ پتہ چل جائے گا امام پر غور کرو، چوں ازان حالت افاقت، اور چونکہ جب میں اس حالت سے نکلا در لفظ امام تأمل کردم، تو میں امام پہ سوچتا رہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، معلوم شد، تو مجھے احساس ہوا کہ امام تو ان کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جو معصوم ہوتا ہے اور مفترض الطاعت ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، وہ منصوب للخلق است، اور وہ لوگوں کے لیے منصوب ہوتا ہے، لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے، وہ وحی باطنی در حق کے امام تجویز میں نوائن، اور اہل تشیع یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام پر باطنی طور پر وحی نازل ہوتی ہے، پس در حقیقت ختم نبوت را منکرند، تو حقیقت تو پھر یہ ہوئی کہ ختم نبوت کا ان کے ہاں بھی انکار ہے، گو بزبان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء می گفتہ باشند، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ میں نے سنا، و چنان کے در حق اصحاب اعتقاد نیک باید داشت، ہم چنان در حق اہل بیت معتقد باید بود، تو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کے باوجود اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی محبت اور ان سے عقیدت، اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹنا، و صالحین ایشان را بمزید تعظیم تخصیص باید کرد، اور جس شخص کا بھی تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کا، ہمیں ان کی بہت زیادہ تعظیم کرنی ہے۔ ان فقیرہ معلوم شدہ است، اس فقیر کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ائمہ اثنا عشر، یہ 12 ائمہ اکتاب نسبتی بودند، از نسبت ہا، کہ یہ سارے اپنے دور کے کتب تھے۔ اب یہ جو بحث حضرت نے چھیڑی ہے نا یہاں، اس کی تشریح حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں کی ہے، وہیں دیکھ لیجئے گا۔ لیکن دوبارہ حضرت نے اپنی اس روحانی مبشرہ کو ذکر فرمایا، تیسری مرتبہ پھر حضرت نے اس کو ذکر کیا، اور مبشرہ کیا ہے وہ مبشرہ اسی پہ کہتے ہیں کہ سالتو سوالا روحانیا عن الشیعہ، بالکل ساری عبارت وہی ہے کہ یہ بات آخر پہنچ جاتی ہے ختم نبوت کے انکار پہ، کہ ختم نبوت میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اور یہ امام کے لیے کیا کہتے ہیں۔